اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکائے کلاس کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہم قرآنی انسائکلوپیڈیا کا سب سے پہلا موضوع 4000 سے زائد موضوعات میں سے وجود باری تعالیٰ پر دلائل، تخلیق کائنات سے، سارے جہانوں کی اور اس کی مخلوقات کی تخلیق سے وجود باری تعالیٰ پر دلائل، یہ اس کا دور ہم کر رہے ہیں اور اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تو وجود باری تعالیٰ پر دلائل میں 11واں موضوع، یعنی جو تخلیق، سارے جہانوں کی تخلیق اور مخلوقات کی تخلیقات میں موضوعات سیٹ کیے ہیں حضور شیخ الاسلام نے، الگ الگ ہر چیز کی الگ الگ تخلیق سے اللہ رب العزت کے وجود پر دلائل اکٹھے کیے ہیں قرآنی آیات سے۔ تو اس میں 11 نمبر موضوع جو ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جو انسان کی تخلیق اور اس کے ارتقاء اور نشو و نما کے مراحل سے استدلال، یہ موضوع ہے۔ تو اس کے ضمن میں ہم نے 14 صورتوں سے آیات کل تک پڑھی تھی اور آج ہم 15 نمبر پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الجاثیہ، سورت نمبر 45 آیت نمبر 4، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ وفی خلقکم، اور تمہاری اپنی پیدائش میں، خلق پیدائش، کم تمہاری، کم جہاں بھی آئے تو اس کا معنی ہے تم یا تمہارا یا تمہاری، اور تمہاری اپنی پیدائش میں، وما یبث من دابۃ، اور ان جانوروں میں جن کو پھیلا دیا ہے، جن کو پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ، وما یبث، اور جن کو پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ، من دابۃ، جانور، آیات، ان میں نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والی ہے، یعنی یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور معرفت اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کا یقین کامل ہوتا ہے، یقین والے ہی معرفت کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ جو بے یقین ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی معرفت کے راستے پر کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ تو یقین والے ہر چیز میں اللہ رب العزت کی آیات کو غور کرتے ہیں اور اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ سورۃ الجاثیہ، سورت نمبر 45 ہے، آیت نمبر 4۔ اس سے اگلی 16 نمبر سورت، سورہ رحمان، سورت نمبر 55، آیت نمبر 1 سے 4۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ الرحمن، وہ رحمان ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی جس پیاری صفت کا اور اسماء حسنہ میں سے سب سے احسن نام کا تعارف عطا فرمایا، وہ ہے الرحمن۔ تو یہاں پر بھی جب قرآن سکھانے کی بات اللہ پاک نے فرمائی کہ اللہ نے قرآن سکھایا، تو اسی
صفت الرحمن کے ظہور کے ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ رحمان ہی ہے علم القرآن، جس نے خود رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یا ان کے ذریعے انسان کو قرآن سکھایا۔ علمہ سکھایا، القرآن قرآن۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن سکھایا کس کو؟ رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور جس وقت قرآن سکھایا ہے تو یہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ میری ساری صفات میں سے میں نے صفت الرحمن کا ظہور فرما کے تو ایک معلم کی ڈیوٹی ادا فرماتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو متعلم کی سیٹ پر بٹھا کر تو رحمان کی صفت کے ظہور کے ساتھ حضور کو قرآن سکھایا۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ قرآن ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے سیکھا ہے، اور وہ بھی صفت الرحمن کے ساتھ۔ تو ہمارا یقین ہے، کامل ایمان ہے کامل اس بات پر کہ جب ہزاروں برس تک اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی صحبتوں سے فیضیاب فرماتے ہوئے، اپنی صحبتوں میں رکھتے ہوئے الرحمن کی صفت عالیہ کے ساتھ ظہور فرما کے قرآن سکھایا، تو حضور علیہ السلام اس گھڑی ہی رحمت للعالمین بنا دیے گئے۔ صفت الرحمن سے رحمتوں کا فیض حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی اس صفت سے رحمتوں کا فیض کتنا ملا، یہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ جب خدا استاد ہے اور صفت الرحمن کا ظہور ہے اور سیکھنے والے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، اور سکھایا کیا جا رہا ہے قرآن۔ قرآن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اتخلقوا اخلاق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کیا کرو، اپنایا کرو، اپنے اوپر اللہ کے اخلاق کا رنگ چڑھایا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، سنا نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کیا ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ القرآن اخلاق اللہ، کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کے اخلاق ہیں۔ تو قرآن پورے کا پورا اللہ کے اخلاق ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا تو اس وقت یہ لکھا ہوا قرآن حضور کو نہیں سکھایا کہ جیسے ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ترتیب وائز آیا اور ہمارے استادوں نے ہمیں الحمد سے لے کے والناس تک ایک ایک لفظ جو ہے وہ سکھا دیا، پڑھا دیا، ترجمہ پڑھا دیا، تفسیریں سنا دی۔ اللہ کا حضور علیہ السلام کو قرآن سکھانا جہاں تک ہماری عقل پہنچتی ہے وہ یہی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے اخلاق ہیں، اللہ تعالیٰ کے اخلاق کا نام قرآن ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرما کے پھر اس نور کو اپنے اخلاق عالیہ کی پوری تعلیم دی۔ اللہ پاک نے اپنے اخلاق اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کنورٹ فرمائے، تربیت کی اخلاق عالیہ پر۔ تو جب استاد خدا ہو اور شاگرد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر پھر اخلاق عالیہ کا مقام کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ کانا انک لعلی خلق عظیم، بے شک اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق عالیہ کے بہت بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے۔ جس نے خدا کا اخلاق دیکھنا ہو وہ مصطفیٰ کے اخلاق کو دیکھے۔ الرحمن علم القرآن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جس نے اللہ کے اخلاق کا رنگ چڑھانا ہو وہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا رنگ چڑھائے، اور یقیناً جس نے حضور علیہ السلام کے اخلاق کو اپنایا، حضور کی سیرت کو اپنایا، تو خدا کی قسم اس نے اللہ کے اخلاق کو اپنایا، اللہ کی سیرت کو اپنایا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ والوں کی پہچان یہ ہے
جن پر اللہ کے اخلاق کا رنگ چڑھا ہوتا ہے، قرآن کا رنگ چڑھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اخلاق کا رنگ چڑھا ہوتا ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھا جائے تو فوراً اللہ کی یاد آتی ہے۔ دیکھتے ہم بندے کے چہرے کو، بندے کی شخصیت کو، بندے کی پرسنالٹی کو، لیکن یاد کس کی آتی ہے؟ یاد اللہ کی آتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنائے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے اخلاق کہاں سے لیے ہوتے ہیں؟ وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لیے ہوتے ہیں۔ تو رحمان وہی ہے جس نے قرآن سکھایا۔ اگر پوچھے کوئی کہ رحمان کی پہچان کیا ہے، تو رحمان کی پہچان بھی اللہ پاک نے قرآن سکھانے سے دی ہے کہ جس کو قرآن سکھایا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، تو قرآن سکھا کر اس کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ جس نے قرآن سکھا کر اپنے بندے کو، اپنے رسول کو رحمت للعالمین بنا دیا، تو پھر جان جاؤ کہ وہی رحمان ہے، وہی رحمان ہے جس نے قرآن سکھاتے ہوئے اپنے بندے کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ تو یعنی کہ اللہ رب العزت کی صفت رحمان کی معرفت ہمیں ملتی ہے، صفت رحمان تک ہمیں پہچان ملتی ہے۔ تو کہاں سے ملتی ہے؟ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفت رحمت للعالمین سے ملتی ہے کہ حضور رحمت للعالمین کیوں ہیں؟ کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن سکھایا ہے اور رحمان بن کر سکھایا ہے۔ تو جس نے اللہ کی رحمانیت کو پہچاننا ہو وہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینی کو دیکھے۔ جس نے مصطفیٰ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ رحمان ہی ہے جس نے خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا اور آپ کی وساطت سے انسان کو قرآن سکھایا۔ انسان، ہر انسان کو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی وساطت سے سکھایا۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا فرمایا، خلق پیدا فرمایا، الانسان۔ اور یہاں پر ہم یہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ رحمان وہی ہے جس نے پہلے قرآن سکھایا اور پھر جس کو قرآن سکھایا تھا اس کو تخلیق انسان میں ڈالا، یعنی پھر اس کو لباس بشر پہنا کر دنیا میں بھیجا۔ تو حضور علیہ السلام نے تو ازل سے ہی قرآن سیکھ لیا تھا۔ حضور کے اخلاق پورے کے پورے قرآن سکھانے والا خدا ہے، سیکھنے والے مصطفیٰ ہیں۔ اور پھر فرماتا ہے علمہ البیان، پھر اسی نے اسے بیان کرنا بھی سکھا دیا، قرآن کو بیان کرنا بھی سکھا دیا۔ یہ آیت مبارکہ کفار اور مشرکین مکہ کے اس الزام کے جواب میں اتری کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ کوئی شخص خفیہ قرآن سکھاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ اتاری کہ کوئی شخص نہ مثل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا، کوئی بڑے سے بڑا، تو معلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو گیا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معلم صرف اور صرف رحمان ہے، اللہ رحمان ہے۔ تو یہ اس کے جواب میں بھی آیت کریمہ اتری اور اس کی ترتیب ہمیں بتاتی ہے کہ رحمان نے پہلے قرآن سکھایا، پھر لباس انسان پہنایا، اور لباس انسان پہنانے کے بعد اس کا اخلاق پورے کا پورا اس کفر و شرک کے معاشرے کو دکھانے کے بعد کہ یہ جو آمنہ کی گود میں تشریف لایا ہے نور خدا محمد مصطفیٰ بن کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کوئی اس جیسا کوئی اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس کو خدا نے قرآن سکھا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ 40 برس کفر و شرک کے معاشرے میں گزارے اور ہر شخص کی زبان پر کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔
کہ پوری کی پوری 40 سالہ زندگی حضور علیہ السلام کی قرآن کے مطابق گزری ہے، اور 40 برس حیات طیبہ پوری ہونے کے بعد جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ قرآن کی آیات بعد میں اتر رہی ہیں، مگر ان کا عملی نمونہ وہ پہلے ہی 40 سال میں دیکھ چکے ہیں، اور وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں۔ تو یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ حضور قرآن سیکھ کر پیدا ہوئے ہیں، اور جب حضور علیہ السلام نے دعوت دی ہے کفار کو صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کہو ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے دونوں جہاں میں۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ہمیں تو خدا نظر نہیں آ رہا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ سارے جہانوں کا مالک و خالق ہے؟ جو بھی دعوت آپ نے دی ہے اس پر دلیل کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے دلائل سے بھری ہوئی کائنات ان کے سامنے پیش نہیں کی، دلائل سے بھری ہوئی نشانیاں عالمین کو ان کے سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ السلام نے اس وقت اپنی ذات کو ان کے سامنے رکھا، اپنی ذات والا صفات کو ان کے سامنے رکھا کہ میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، بتاؤ اے قریش مکہ، آج تک جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آیا ہے اس نے آج تک ایک بھی جھوٹ بولا؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا نہیں، آپ صادق ہیں۔ اور کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی آپ نے پوچھا تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ نہیں، آپ امین ہیں، ہم نے آج تک آپ کی ذات میں کوئی برائی، کوئی گناہ، کوئی غلطی نہیں دیکھی۔ تو پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر تمہیں اس حد تک یقین ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو پھر اب بھی یقین کر لو کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو پھر جو خوش نصیب تھے فوراً قدموں میں گر گئے، جو بد نصیب تھے وہ اڑے رہے اور نہیں مانا۔ اور حضور علیہ السلام نے اس زندگی کو ان کے سامنے پیش کیا جو اللہ رب العزت نے قرآن بنا کر بھیجی تھی، اس کو دلیل کے طور پہ اپنی ذات کو دلیل بنا کر پیش کیا۔ تو یہاں سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ تبلیغی سفر میں، خدمت دین متین کے سفر میں سب سے اوتھینٹک جو ہمارے پاس ہوتی ہے بات دوسروں کو مؤثر کرنے کی، متاثر کرنے کی، دوسروں کے دل میں اپنی بات اتارنے کی، وہ اپنا کردار ہوتا ہے، اعلیٰ کردار ہوتا ہے، اعلیٰ اخلاق ہوتا ہے۔ جس زبان نے زندگی بھر جھوٹ نہ بولا ہو وہ ایک دلیل بن جاتی ہے، جس شخصیت نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کی ہو وہ ایک دلیل بن جاتی ہے، اور پھر اس شخص کو دوسرے دلائل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی اپنی بات منوانے کے لیے، کہ جو سچا بھی ہوتا ہے، کھرا بھی ہوتا ہے، مخلص بھی ہوتا ہے اور بے لوث بھی ہوتا ہے، اعلیٰ اخلاق والا ہوتا ہے، اعلیٰ کردار والا ہوتا ہے، تو اس کو کبھی بھی دوسرے دلائل دینے کی، قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی اپنی بات منوانے کے لیے۔ اسی لیے کسی دانا نے کہا کہ شہادات الفعال خیر من شہادات الرجال، کہ اپنے اعمال کی گواہی جو ہے وہ لوگوں کی گواہی سے افضل ہوتی ہے، خیر بہتر ہوتی ہے، من شہادات الرجال مردوں کی گواہی سے۔ اس لیے اپنے اعمال کو، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہی سبق دیتی کہ اپنے اعمال کو ایسا کر لو کہ کوئی اور گواہی دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہر بات کے لیے دلیل بھی تمہاری ذات بن جائے اور گواہی بھی تمہارا اخلاق بن جائے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن سکھایا، پھر انسان بنایا، علمہ البیان، اور پھر اس کو بیان کرنا بھی سکھایا۔ یہ سورہ رحمان سورت نمبر 55 اور آیت نمبر 1 تا 4 ہے۔ اگلی سورہ نمبر 18 نمبر سورت سے جو دلیل لی گئی ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار،
خلق الانسان، اسی نے پیدا کیا انسان کو، من صلصال، خشک گارے سے، کالفخار، ٹھیکری کی طرح بجتے ہوئے خشک گارے سے پیدا کیا، ٹھیکری کی طرح بجتے ہوئے خشک گارے سے پیدا کیا۔ وخلق الجان من مارج من نار، وخلق، اور پیدا کیا، الجان، جنوں کو، جنات کو، من مارج من نار، آگ کے شعلے سے، مارج شعلہ، من نار آگ سے، آگ کے شعلے سے جنات کو پیدا کیا۔ اب انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ٹھیکری کی طرح بجتے ہوئے خشک گارے سے پیدا کیا۔ یہ سب کچھ ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق اس چیز سے کی ہے مختلف مراحل میں، اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ وجود باری تعالیٰ پر دلائل ہیں، اور جو سمجھ میں نہ آ سکے وہ خدا ہے کہ جنوں کو آگ سے کیسے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے کیسے پیدا کیا، اور پھر اس انسان کو ہر انسان ہی مٹی سے پیدا ہوا مٹی میں جاتا ہے، پیدا مٹی سے کیا اور رکھا ماں کی گود میں، ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں۔ تو یہ ساری جو قدرتیں ہیں، یہ سارے کارنامے جو ہیں، یہ سارے شاہکار جو ہیں، ان کو دیکھ کر سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت کا وجود کتنی بڑی طاقت والا ہے۔ اگلی 18 نمبر سورت سے، یہ بھی سورہ رحمان کی آیت، سورہ رحمان 55 نمبر سورت ہے، اور آیت نمبر 14، 15 اور 16 جو بھی ہم نے پڑھی۔ آگے 18 نمبر، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، نحن، ہم نے ہی، خلقناکم، پیدا کیا تمہیں، فلولا تصدقون، پھر تم دوبارہ پیدا کیے جانے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ فلولا تصدقون، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کس چیز کی؟ کہ اس بات کی تو تصدیق سامنے ہے کہ تمہیں پیدا کر دیا گیا ہے، تم پیدا کیے ہوئے نظر آ رہے ہو، اب یہ کس بات کی تصدیق مانگی جا رہی ہے؟ تو یہ دوبارہ پیدا کیے جانے کی، کہ تم دوبارہ پیدا کیے جانے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ حضور شیخ الاسلام کا کیا ہوا ترجمہ ہے ماشاء اللہ الکریم، کہ اندر سے جو پیغام ہمیں ملنا ہے وہ بھی، یعنی جس بات کو ہم ویسے ترجمہ پڑھتے ہوئے سمجھ نہیں سکتے، تو حضور شیخ الاسلام نے اس کو بھی ترجمہ کرتے ہوئے آسان فرما دیا ہے کہ یہاں تصدیق کس چیز کی مانگی جا رہی ہے؟ دوبارہ پیدا کیے جانے کی تصدیق۔ افرأیتم ما تمنون، افرأیتم، بھلا یہ تو بتاؤ، افرأیتم، جہاں بھی یہ لفظ آئے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ بھلا تم یہ تو بتاؤ، ما تمنون، کہ جو نطفہ تولیدی، نطفہ تولیدی قطرہ، یعنی جو نطفہ تولیدی قطرہ جو ہے تم رحم میں ٹپکاتے ہو، تم نونا، تم ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ، کیا اس سے انسان کو تم پیدا کرتے ہو؟ انتم، کیا تم، تخلقونہ، انسان کو پیدا کرتے ہو اس سے؟ ام نحن الخالقون، یا ہم اس کو پیدا کرنے والے؟ اگر اسی بات پر غور کرو تو تمہیں سمجھ آ جائے کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑی طاقت والا ہے، ایک قطرہ آب سے انسان مکمل بنانے والا اور اس کو پھر پروان چڑھانے والا۔ یہ سورۃ الواقعہ، سورت نمبر 56، آیت نمبر 57 تا 59، 19 نمبر سورت میں سے آیت، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔
هو الذی وہی ہے جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، فمنکم مؤمن فمنکم کافر بس تم میں سے کوئی کافر ہو گیا، ومنکم مؤمن اور تم میں سے کوئی مومن ہو گیا، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر جو بھی تم عمل کرتے ہو ان کو دیکھنے والا ہے۔ تعملون اس میں بھی تا کا مطلب تم، واو نون سب اور درمیان میں سے جو لفظ نکلا وہ اردو کا لفظ ہے عمل کرنا، تم عمل کرتے ہو، بصیر اس کو خوب دیکھنے والا ہے، بصیر بصارت سے دیکھنا، تو بصیر بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب خوب دیکھنے والا، کہ کوئی چیز بھی کائنات کی اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ خدا ہے۔ یہ سورہ تغابن سورت نمبر 64 سورت نمبر 64 آیت نمبر 2، 20 نمبر سورت سے آیت ہے، قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ قل اب فرما دیجئے، هُوَ الَّذِي وہی ہے جس نے ذَرَأَكُمْ پھیلا دیا تمہیں فی الارض زمین میں، وہی ہے اللہ جس نے پھیلا دیا تمہیں زمین میں، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف تحشرون تم میدان محشر میں اکٹھے کیے جاؤ گے، روز قیامت اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو اس میں بھی وجود باری تعالیٰ پر یہی دلیل ہے کہ کل زمین میں پھیلے ہوئے کل انسان یہ اللہ کی تخلیق ہیں، اور جو ان کا خالق ہے وہی باری تعالیٰ ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سورۃ الملک سورت نمبر 67 آیت نمبر 24، آگے 21 نمبر سورت سے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ ما لکم کیا ہو گیا ہے تمہیں، ما کی معنی کیا، لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا ترجون تم نہیں معرفت رکھتے، للہ اللہ تعالیٰ کی، وقارا عظمت پر، تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد اور معرفت نہیں رکھتے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت اور اللہ کی عظمت پر اعتقاد اور معرفت نہیں رکھتے۔ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ یہاں قد حالیہ ہے، اور قد، وقد حالانکہ خلقکم پیدا کیا ہے اس نے تمہیں، اطوارا طرح طرح کی حالتوں سے، اطوار طور کی جمع ہے، طور کا مطلب ہوتا ہے حالت، یعنی اس نے تمہیں طرح طرح کی حالتوں سے گزار کر پیدا فرمایا، پھر بھی تم اس کی عظمت پر اعتقاد اور معرفت کیوں نہیں رکھتے؟ وہ عظمت والا خدا۔ یہ سورہ نوح سورت نمبر 71 آیت نمبر 13 اور 14، آگے 22 نمبر سورت سے آیت ہے، یعنی 22ویں دلیل، واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا۔ واللہ اور اللہ نے، انبتکم تمہیں اگایا، انبتا اگایا تمہیں، کم تمہیں، من الارض زمین سے، نباتاً سبزے کی طرح، اللہ نے ہی تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا، ثم یعیدکم پھر تم کو اسی زمین میں لوٹا دے گا، ثم پھر یعیدکم لوٹا دے گا تمہیں، فیہا اسی زمین میں، ویخرجکم اور نکالے گا تمہیں، اخراجا دوبارہ نکالنا، اور پھر تم کو اسی سے دوبارہ باہر نکالے گا۔ اس قسم کی آیت مبارکہ ہم نے کل بھی پڑھی تھی کہ جہاں سے اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے
وہی دوبارہ لوٹائے گا اور وہیں سے قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ سورہ نوح 71 نمبر صورت ہے اور آیت نمبر 17 اور 18۔ آگے 23 نمبر دلیل ہے 23۔ الم نخلقکم من ماء مہین، الم نخلقکم، کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا، من ماء مہین، ایک حقیر پانی کی ایک بوند سے، حقیر پانی کی ایک بوند سے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ فجعلناہ، پھر ہم نے اس کو رکھ دیا، فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ پر، قرار جگہ، مکین محفوظ، محفوظ جگہ پر رکھ دیا، یعنی رحم مادر میں رکھ دیا۔ الی قدر معلوم، ایک مقررہ وقت تک، معین اندازے تک۔ فقدرنا، پھر ہم نے اندازے مقرر کر دیے، پھر ہم نے نطفہ سے تولد تک، یعنی نطفہ سے لے کے ولادت ہونے تک تمام مراحل کے لیے وقت کے اندازے مقرر کر دیے، وقت کے اندازے مقرر کر دیے کہ نطفہ سے لے کے اگلے ویک تک، اس سے نیکسٹ ویک میں، پہلے منتھ میں، دوسرے مہینے میں، تیسرے مہینے میں انسان کتنا نمو پاتا ہے، کتنا بڑھتا ہے ماں کے پیٹ میں، یہ سب ہمیں سائنس بتاتی ہے۔ تو یہ اندازے سارے کس نے مقرر کیے؟ نطفہ سے لے کے تولد تک یہ اللہ رب العزت نے اندازے مقرر فرمائے۔ فنعم القادرون، اور ہم کیا ہی خوب اندازے مقرر کرنے والے، فنعم، بس کیا ہی خوب، نعمہ جہاں بھی لفظ آئے اس کا مطلب کیا ہی خوب، القادرون، اندازے مقرر کرنے والے ہیں ہم۔ یہ سورہ مرسلات ہے، 77 نمبر صورت، اور اس کی 20 سے 23 4 آیات ہیں، 20 سے 23 تک یہ سورہ مرسلات۔ تو اس کے اندر بھی اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کے مراحل، ایک قطرہ آب سے لے کے اس کے پیدا ہونے تک، کہ جو مراحل سے انسان گزرتا ہے وہ ایسا ایک باریک اور دقیق نظام ہے، انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ انسان فقط اس کو دیکھ کر سمجھ ہی سکتا ہے، بیان ہی کر سکتا ہے کہ یہ پہلے یہ تھا، اس مہینے میں یہ ہو گیا، دوسرے مہینے میں یہ ہو گیا، تیسرے مہینے میں یہاں تک پہنچ گیا، لیکن ہوا کیسے ہے؟ یہ سب اس قادر مطلق کی کاریگری ہے، اور جس نے یہ سب اندازے مقرر کیے اور انسان کی تخلیق کے سارے مراحل کو اتنے خوبصورت انداز میں، اتنے احسن انداز میں پورا فرما کے پھر اس کو انسان پورا بنا کر دنیا میں بھیج دیا، دنیا میں ظاہر فرما دیا، تو وہی خدا ہے، وہی وجود باری تعالی ہے، سبحان اللہ۔ اگلی آیت دلیل نمبر 24 ہے، 24۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ، آپ پڑھیے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے، بسم آغاز کرتے ہوئے، نام کے ساتھ، ربی کا، اپنے رب کے، الذی خلق، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہر چیز کو، اور خلق الانسان، اور پیدا کیا انسان کو، من علق، رحم مادر میں جونک کی طرح معلق وجود سے، انسان کو علق، علق کس کو کہتے ہیں اب تو یاد ہو گیا ہوگا، رحم مادر میں جونک کی طرح معلق قطرہ آب وجود سے انسان کو پیدا کیا، تو وہ خدا ہے۔
تو یہ سارے دلائل تخلیق انسانیت، انسان سے، کہ انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا، تو اس کی تخلیق سے جو آیات ہیں دلائل کے طور پر، وہ بھی باقی ساری مخلوقات سے زیادہ ہیں۔ 24 دلائل ہیں۔ اس سے اگلا جو ہے دلائل کے سلسلہ میں اگلی دلیل الاستدلال بحسن خلق الانسان، انسان کی حسن تخلیق سے استدلال، یعنی انسان کو اللہ پاک نے کتنا خوبصورت پیدا کیا۔ تو یہ انشاءاللہ الکریم کل پڑھیں گے۔ تو کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں ایک لفظ اس کی وضاحت کرتے ہوئے، یہ 6 نمبر دلیل تھی، 6 نمبر، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تو اس میں لِيَسْكُنَ لفظ جو ہے لِيَسْكُنَ، اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن میں نے عرض کرنا چاہی تھی، تو اس میں تھوڑی سی وہ اونچ نیچ ہو گئی تھی، وہ عرض کرنا چاہوں گی کہ لیسکن، اس میں جو لام ہے یہ لام امر نہیں ہے۔ لام امر جو ہوتا ہے وہ آخر میں، مضارع کے آخر میں سکون دیتا ہے، ساکن کر دیتا ہے، جزم یہ فتح نہیں دیتا، نصب نہیں دیتا، بلکہ اس کو جزم دیتا ہے، ساکن کر دیتا ہے۔ تو وہ ہوگا لیسکن، چاہیے کہ وہ سکون پائے۔ تو یہ لام لی جو ہے یہ کئی کے معنی میں ہے، اور کئی جو ہے یہ حروف ناصبہ مضارع جو ہیں، فعل مضارع کے آخر میں نصب دینے والے حروف جو ہیں ان میں سے کئی ہے، تو اس کو لی کئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں کئی بھی، اور لی صرف لفظ لی کر دیں تو اس سے بھی معنی پورا ہو جاتا ہے۔ تاکہ، اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، تو اس کی تھوڑی تصحیح کرنی تھی، تو امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اصل میں تھا یسکونو، فعل مضارع یسکونو، فعل مضارع کے آخر میں واحد کے صیغے میں پیش ہوتی ہے، تو جب اس کے شروع میں کوئی عامل آ جائے تو اس پیش کو بدل دیتا ہے۔ کوئی عامل فعل مضارع کے آخر کی پیش کو بدل کر زبر میں چینج کر دیتے ہیں، اور کوئی عامل فعل مضارع کی پیش کو سکون میں چینج کر دیتے ہیں، زیر نہیں آتی اس پہ۔ تو اس طرح یہ اگر لام امر ہو تو لیسکن ہوگا، کیونکہ ان لم، لما، لام امر لائے نہیں، یہ 5 حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع کے شروع میں آ کے آخر میں جزم کرتے ہیں، اور ان، لن، کئی، اذن، یہ 4 حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع کے شروع میں آ کر آخر میں زبر کر دیتے ہیں، یہ حروف ناصبہ مضارع ہیں۔ تو یہ لام جو ہے یہ ان میں سے ہے، کئی کے مقام پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور قرآن کریم کے فیوز و برکات سے اپنی جھولیاں ہر لمحہ بھرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو کل انشاءاللہ الکریم ہم آئندہ نیکسٹ ویک میں جو کلاس ہماری ہوگی تو اس کے ٹائم کا اناؤنس جو ہے وہ ساتھ ہی کر دیا جائے گا، اگر دن میں ٹائم ملا تو دن میں، ورنہ رات میں ہی، تو اس میں پھر ہم انشاءاللہ الکریم اگلا سبق پڑھیں گے۔ اللہ پاک سب کی خیر فرمائیں، سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائیں، خوشیوں کے ڈھیر عطا فرمائیں، کامیابیوں کے ڈھیر عطا فرمائیں۔ وما علی الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاءاللہ تعالی۔ اور سارے شرکائے کلاس جو ہیں وہ اپنی حاضری یقینی بنایا کریں، اگر فیس بک پہ ہیں تو اس میں چھوٹا سا کمنٹ کر کے اپنی حاضری لگا دیا کریں، اگر گروپ میں ہیں تو وہاں پر پریزنٹ لکھ کے اپنی حاضری لگا دیا کریں۔ بہت شکریہ۔